سب سے پہلے تو آج آپ کے بانی چیئرمین خان صاحب سے میڈیا والوں کی صحافیوں کی ملاقات ہوئی تو کچھ ٹی وی چینلز پر میں دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے مجھے کور کمانڈرز کے فیصلوں سے اتفاق ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں میں تو نہیں مانتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو. اچھا پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ان کا تو پہلے دن سے ایک مطالبہ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں. 9 مئی کو آغاز کہاں سے ہوا؟ عمران خان صاحب جب گھر سے نکلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دینا، میں گرفتاری اپنی دوں گا. جس کیس میں وہ ضمانت کے لیے آئے ہیں اس کیس میں ان کو آپ نے گرفتار کر لیا. وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کرا رہے ہیں اور گرفتار اس انداز سے کیا کہ آپ نے وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، CCTV فوٹیج لے گئے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بندے کو اٹھا کر کے آپ کڈنیپ کر کے لے گئے. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بلایا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا جی وہاں تو نیب کا کوئی بندہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے سیکٹری انٹیریئر کو بھیج دیا. تو سیکٹری انٹیریئر نے کہا میرے تک تو کبھی کوئی لیٹر ہی نہیں آیا. کون آئے؟ ان کے بقول آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے رد عمل میں پھر 9 مئی کیا گیا. نہیں میں یہ کہتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس ڈرامے سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. یہ جو ڈرامہ اس دن آغاز ہوا عمران خان کی گرفتاری سے لے کر آگے جو کچھ ہوا نہیں، شہیدوں کی اگر معذرت کے ساتھ شہیدوں کی اگر یادگاروں کو ان کی بے حرمتی کی جائے تو وہ ڈرامہ لگتا ہے. آپ دیکھیں میں ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ریاست اس 9 مئی کے ڈرامے کو استعمال کرتے ہوئے ریاستی ادارے انکلوڈس پولیس جب شہریوں کے درمیان تفریق پیدا کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، شہروں کے درمیان تفریق کو استعمال کریں گے ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے، چار دیواری کی پامالی کرنے، لوگوں سے رشوت وصول کرنے، لوگوں پہ ظلم و تشدد کرنے، بچوں کو اور بچیوں کو اٹھانے کے لیے، تو پھر وہ ڈرامہ لگے گا. اس کا حل، اس میں ایک بات کروں گا، اس کا حل عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا آپ جوڈیشل کمیشن بناؤ. جوڈیشل کمیشن میں 3 اداروں کی CCTV فوٹیج لے آؤ جو سب سے اہم ہے. نمبر 1 اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آج تک نہیں ملی، GHQ کی اور کور کمانڈر ہاؤس کی. اور جوڈیشل کمیشن جب طے کر دے گا کہ یہ ملوث ہیں یہ ملوث نہیں ہے، آپ کے سامنے سچ سامنے آ جائے گا. آپ بھی علی امین خان گنڈا پور چیف منسٹر ہیں آپ کی پارٹی کے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. جتنے کیسز یہ چل رہے ہیں، مقدمات تو زیر سماعت ہیں، آپ کو معلوم ہے ملٹری کورٹس میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں. اور ایک تو خبر آئی تھی ایک جنگ اخبار میں کہ جی وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. چونکہ سپریم کورٹ کا سٹے ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ یا مطلب تو پھر یہ ہے کہ وہ جو سارا پروسیس ہوا ہے اس کو روک دیا جائے اور نئے سرے سے یعنی التوا ڈالنے کا پروسیس تو وہی کچھ نہیں. چلے الیکشن وہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کا کیا ہے، وہ تو 1 گھنٹے میں بیٹھیں گی، وہ فیصلہ دے دیں گی. مجھے ایک بات بتائیں، جب کور کمانڈر کانفرنس بیٹھ کے یہ طے کرے کہ ہمارے پاس انڈینائبل ایویڈنس ہے کہ جی یہ ملوث ہے جن بندوں کو اٹھایا ہوا ہے، نیچے ایک کرنل یا میجر کیسے فیصلہ کرے گا کہ نہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نا، ویڈیوز تو ہم آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے بھی پر اگر آپ دیکھی نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ویڈیوز کی فرنزک کیے بغیر، ویڈیو کو آپ نے چیک کیے بغیر، ویڈیو کی ویریفیکیشن کرائے بغیر آپ کیسے فیصلہ دے سکتے ہو. نمبر 2، پھر آپ ایویڈنس اگر کور کمانڈرز نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ ٹرائل کس بات کا چلا رہے ہیں؟ قانونی طریقہ کار تو پھر آپ نے ختم کر دیا. رائٹ آف فیئر ٹرائل آپ نے جو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے وہ تو ختم کر دیا. دیکھیں جو شخص سبارڈینیٹ ہے نا اپنی آرمی کے چیف کا، نہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے نہ وہ جج ہے. دیکھیں نا جو فیصلہ آتا ہے، میری بات سنیں، جو فیصلہ آتا ہے وہ قانون کے تحت تو ہے، ملک کے قانون تو ہے نا. ملک کا قانون نہیں ہے نا، ملک کے قانون کو ملٹری ایکٹ ہے، اس کے بعد آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہے. اچھا اگلی بات سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل اگلی بات میں اس سے آگے چلتا ہوں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، میں میرا سوال لے لیں. جس بنیاد پر میں نے آپ سے وہ سوال کیا، جو میں نے ٹی وی ٹکر دیکھے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک میں نہیں مانتا. وہ ٹھیک ہے آپ کا غلط مس انٹرپریٹ کی ہوگی. اچھا ابھی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے اور اسد کیسر صاحب، شیر افضل خان مروت صاحب بڑے سینئر رہنما ہیں آپ کی پارٹی کے، آپ ہی کی طرح، انہوں نے کچھ بلاگر سے دوری اختیار کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فالوورز بھی ان کو، ہمارے پارٹی والے بھی ان کو فالو نہ کریں. اور وہ خاص طور پر 2 بلاگرز جن کے نام انہوں نے لیے، وہ تو کرتے ہی فوج کے خلاف باتیں ہیں. تو یہ آپ کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے
وجہ کیا تھی؟ ایک اچھا جیسچر دینا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں سارے بلاگرز کو اگر ہمارے کسی پرنسپل سٹینڈ کو کچھ بلاگرز اگر کوئی سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پارٹی کے تو ترجمان نہیں ہیں، نہ ہی ہماری پارٹی کے ممبر ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ جو بھی رکھتے ہیں وہ کریں. باقی ہماری پارٹی نے دیکھیں فوج ہماری ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا آپ بھی احترام کریں. جو آج آپ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آپ نے ایک ڈینائل کر دیا، ڈینائل تو آپ نے کر دیا، لیکن مجھے بتائیں بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، خلق خدا کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اس ٹیمپرنگ آف دی ریکارڈ پہ، آپ کہتے ہو ہمارا نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ ریٹرننگ آفیسرز کس کی آشیرواد سے یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ قانون دان ہیں آپ. اب دیکھیں نا آگے الیکشن کمیشن ہے، الیکشن پھر کس کو ملنے گیا تھا الیکشن کمیشن رات کے 12 بجے؟ اچھا پھر ٹریبیونلز ہیں، پھر ہائی کورٹس ہیں، پھر سپریم کورٹ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ ہماری ہائی کورٹیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ بھی ان کے زیر اثر ہیں؟ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا، لیکن امپریشن تو پھر یہی جائے گا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانونی عمل ہے، آپ اس کی طرف قانونی عمل نہیں ہے. دیکھیں ریٹرننگ آفیسرز کو نہ یہ جرت ہو سکتی ہے، نہ ان میں کیپیسٹی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے. مجھے بتائیں میرے پاس، میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں آپ کا گریونس ہے، جو میں بات کر رہا ہوں آپ کا گریونس ہے، اس گریونس کو ریڈریس کرنے کے لیے ایک قانونی عمل ہے، جوڈیشل کمیشن. نہیں تو یہ عدالتیں کس لیے ہیں؟ پھر ہم جا رہے ہیں آرٹیکل 184. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر ہماری عدالتیں انصاف دینا شروع کر دیں. دیکھیں نا آپ خود قانون دان ہیں، ہم تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ قانون کے مطابق چلیں. اگر آپ پھر اگر سے کہنا پڑتا ہے ہماری بیوروکریسی کرپٹ یا وہ اتنی انڈر پریشر آ چکی ہے کہ کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے. نمبر 2 الیکشن کمیشن آف پاکستان جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے. نمبر 3 ہمارے کچھ ججز کمپرومائز کر چکے ہیں، انہوں نے سسٹم کرپٹ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں. وہ تو خیر آج جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، بہت اچھا فیصلہ، وہ بھی ہم نے دیکھا. ہم بھی 45 سال انتظار کریں؟ نہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا. ثاقب نثار جو فیصلے کرتا رہا وہ بھی ہم نے دیکھے تھے. یہ فارم 45 اب ویب سائٹ پہ آ گئے، آپ سب سے بڑے پروپوننٹ تھے فارم 45 کے، اب تو سامنے لے آیا الیکشن کمیشن، کمال کا لے آیا. پہلے ایک بات بتا دوں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے سوال، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی بھیج رہا ہوں میرا اپوننٹ، اور اسی طرح باقی سارے پاکستان میں وہ ووٹ لے رہا ہے، فرض کرو 126 اس کو 426 کر دیا، اور اگلے خانے میں جس میں 400 ایڈ کرنا تھا، ٹیمپرنگ کرنی تھی، اس کو 126 رہنے دیا. اور صرف یہ نہیں، ہیئر یو آر، جو میں آپ سے کنسسٹنٹلی بات کر رہا تھا نا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس اگر ایسا ہے تو پھر ہائی کورٹ اگر نہیں اب تو ماشاءاللہ ویب سائٹ پہ ڈال کے انہوں نے پھر ہٹا بھی دیا. ایکسیسیبل نہیں ہے. میں تو یہی آپ سے گزارش کر رہا تھا، اگر آپ کے پاس یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے تو عدالت اس کو کیسے ڈینائی کر سکتی ہے. ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت جا رہا ہے، کہ خواتین کی مخصوص نشستیں، وہ آج پشاور ہائی کورٹ نے ان کو حلف اٹھانے سے منع کر دیا، کل پھر ہیرنگ ہے. یہ معاملہ کہیں نہ کہیں تو سیٹل ہونا ہے جا کر. بالکل ہونا ہے. دیکھیں آرٹیکل 51 کے تحت ایک یہ پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے جو جنرل سیٹس پہ یا انڈیپینڈنٹ جس بھی پارٹی میں شامل ہو جائیں اس پارٹی کا شیئر ہوتا ہے اس میں، تاکہ خواتین کی اور مائنارٹیز کی نمائندگی ہو جائے. یہ کہاں سے قانون اٹھا کے لے آئے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں ملے نہ ملے ایک کوسچن آف لا ہے. یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے دوسری پارٹیوں کو دے دو؟ اس کا امپیکٹ دوسرے صوبوں میں بھی جائے گا، مرکز میں بھی ہوگا، ہر صوبے میں جائے گا، ہر مرکز میں بھی ہوگا. چاروں صوبے اور مرکز میں اٹھا کر کے جس کا یعنی جس پارٹی کے وہ بندے نہیں ہیں ان کے باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دو. بھائی یہ کوئی خیرات ہے کہ آپ بانٹ رہے ہو؟ الیکشن کمیشن نے جتنا بڑا جرم کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کے جرم وہ ہیں جو ستا حیات ان کو کوئی معاف نہیں کرے گا. فیصلے اگر عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک کا قانون بھی ہے ایڈریس کر رہا ہے اور ملک کا آئین بھی ہے. سپریم کورٹ نے 2 انتہائی غلط فیصلے کیے ہیں ناانصافی پہ مبنی. نمبر 1، جب ہم نے کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ افسر ہمارے خلاف ہیں، 3 MPO کے آرڈرز کر رہے ہیں جن کو سزا بھی اب ہو چکی ہے آپ کے سامنے، ہم نے کہا تھا کہ ان کے ذریعے نہیں جوڈیشری سے کرائیں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ فرشتے نہیں کو ذریعہ ہوگا. بہت شکریہ، وہ آپ کے سامنے. دوسرا جو سمبل لیا گیا،
اس کو تاریخ بدترین الفاظ میں یاد بہرحال رکھے. ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دیا ہے. بہت شکریہ, آپ فیصلہ ہے. تشریف لے آئے.